اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں شرف صحابیت پر کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کا جمعہ شاید اسی پر اختتام پذیر ہوگا کہ صحابیت کا شرف کیا ہے اور صحابیت کا مقام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ویسے تو ہر دور میں اس چیز کی ضرورت رہی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ جانیں کہ سرکار کے قدموں میں بیٹھنے والے کتنے مخلص لوگ تھے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی،
انہوں نے کس کس طرح دین کے لیے قربانیاں دی اور کس کس طرح اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے ایک نصیحت حاصل کریں دین کے معاملے میں۔ سامعین محترم، آج کل ایک عجیب و غریب قسم کی بات چھیڑی گئی اور سوشل میڈیا جس کا فائدہ تو شاید کوئی 2% لوگ اٹھاتے ہوں گے، لیکن نقصانات نے حد کر دی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، لوگ ان کا نام سن کے ہی ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اب وہ بھی اپنے بڑے بڑے لیکچر جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، اور ہماری ینگ جنریشن جو پہلے ہی دینی معلومات کے بارے میں بہت پیچھے ہے، ان کے لیے یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ اسی طرح ایک بحث یہ چھیڑی گئی کہ صحابیت کا کوئی شرف ہے یا نہیں ہے، اور کہا گیا، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ جی صحابی کا لفظ تو اچھے برے سب کے لیے آ جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سے من پسند استدلال کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقاً، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے ویسے۔ اس سے یہ کہا گیا کہ جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرف نہیں ہے، بس جس کے عمل اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کے عمل برے ہیں وہ برا ہے۔ سامعین محترم، میں تھوڑا سا اس چیز پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو صحابہ کی وساطت سے ملا ہے۔ اگر میں صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہوں تو میرا قرآن پہ ایمان نہیں رہے گا۔ قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کروایا ہے، پہلی دفعہ جو جمع ہوا ہے کتابی شکل میں وہ حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کروایا ہے، حضرت عمر فاروق نے جمع کروایا ہے، حضرت عثمان غنی نے جمع کروایا ہے۔ اگر میں ان صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہوں تو میرا قرآن پہ ایمان نہیں رہے گا، اور دین جو منتقل ہوا ہے وہ صحابہ کی وساطت سے ہوا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ امام کا مصلی ہے، اس کے بعد جو صف ہے وہ مصلی کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر امام کا مصلی جو ہے وہ 2 فٹ اونچا ہو جائے یا پہلی صف 2 فٹ اونچی ہو جائے تو نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی، پیچھے والوں کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں صفیں برابر ہونی چاہیے، یہ امام کے بالکل نقش قدم پہ، اگر بعد میں اونچی ہو بھی جائیں تو پرواہ نہیں ہے، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں تو دوسری منزل پہ بھی لوگ ہوتے ہیں، تیسری پہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ میرے پاک نبی کی نماز کی پہلی صف ہیں۔ اگر ان کے ایمان میں شک کرو گے تو کسی کا ایمان نہیں رہے گا۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں ذرا صحابیت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا کیا مقام بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بات میں اس لیے میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن پھر دوہرا رہا ہوں،
اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس گمراہی میں بھی بنیادی چیز یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اور وہ چیز یہ کہ ایک لفظ ہمیشہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ہمیشہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جب کوئی زبان، کوئی فلسفہ، کوئی فکر اس لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا لفظی معنی نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لفظ کو کس معنی میں اختیار کیا ہے، کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلا جن لوگوں نے یہ کہا کہ جن جو ہیں، اور یہ جو نیچری ہیں، جو ان کو نیچری ہی کہا جاتا ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے ہمارے بر صغیر میں، وہ کہتے ہیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جن کا معنی ہوتا ہے مخفی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان میں جیم اور نون کا مادہ کسی مخفی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ مادہ پایا جائے گا، وہاں اخفا پایا جائے گا۔ مثلا جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مخفی ہے نا، ماں کے پیٹ میں ہے جنین۔ جنا اس باغ کو کہتے ہیں جسے دیوار کر کے چھپا دیا گیا ہو۔ مجنون اس بندے کو کہتے ہیں جس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، پاگل۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہو۔ یعنی لغوی طور پر فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے نا، لغوی طور پر فرشتے بھی جن ہیں کیونکہ نظر نہیں آتے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے جو انسان جنگلوں میں چھپ کے رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، ان کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ لغت میں جن کا معنی مخفی چیز ہے۔ او بھائی بات لغت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہاں اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کا معنی مخفی چیز ہے، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے جنوں کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس سے مراد مخفی طور پر رہنے والے انسان نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے مراد وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جو انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، یہ اس کی اسلامک ٹرمنالوجی ہے۔ صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی قرآن میں یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، میں نے دعا مانگ لی لہذا میں نے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا، وہ گمراہ ہوگا۔ کیونکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ فرض کی ہے، اسی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر یہ بھی بتایا کہ اللہ کی صلاۃ سے یہ مراد ہے۔ تو اب صلاۃ کا معنی دعا نہیں لیا جائے گا، اصطلاح میں نماز لیا جائے گا۔ تو کسی بھی لفظ کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اور لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو لغت میں ہوتا ہے،
اصطلاحی معنی وہ جسے اہل زبان نے کسی خاص فکر نے، کسی خاص فلسفہ نے، کسی خاص مذہب نے کسی ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہو، اسے اس کا اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے مسجد، سجدہ یسجد سجود سے، مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب سجدہ اگر آپ نے بازار میں کیا ہے نا تو لغوی طور پر وہ بھی مسجد بن گیا، کیونکہ وہاں سجدہ کیا گیا۔ لیکن جب اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ مسجد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جسے اہل اسلام نے نماز کے لیے خاص کر لیا ہے اسے مسجد کہا جائے گا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر نماز پڑھ لی ہے تو لغوی طور پر تو وہ مسجد ہے، لیکن آپ وہاں دیوار بھی بنا سکتے ہیں، آپ وہاں کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو آپ نے شرعی طور پر مسجد کہہ دیا ہے وہاں آپ پھر قیامت کے لیے کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے۔ یہ ہوتا ہے لغوی اور اصطلاحی معنی کا فرق۔ اب سامعین محترم، صحابیت کیا ہے؟ صاحبہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھی، یا صاحبہ یا سجن۔ حضرت یوسف کہتے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ ایک کافر کا ذکر کیا گیا، قالا لصاحبہ وہو یحاورہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا اور وہ اس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے، لفظی معنی ساتھی۔ ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، ساتھی برا بھی ہو سکتا ہے، لفظی معنی ہے نا، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں جو میں نے اسنا عشرہ والی بات آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چل رہی۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے ساتھی۔ لیکن کسی پیر کے ساتھیوں کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یہ قادیانیوں کے کیوں ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم مرزے کے ساتھیوں کو صحابی نہیں؟ وہ تو خیر کہتے ہیں آپ بھی، بعض تو نہیں آئے وہ، لیکن بہرحال پاکستان کے آئین میں تو یہ بات ہے نا۔ مثلا ازواج مطہرات، اس کا معنی ہے پاک بیوی۔ پاک بیوی کسی بھی ایک بندے کی ہو سکتی ہے، پاک بیوی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کا لفظ صرف رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ اصطلاح ہے، یہ اسلامک ٹرمینالوجی ہے، اسلامک اصطلاح ہے کہ ازواج مطہرات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں۔ سامعین محترم، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ تو رحمت اور سلامتی کی دعا تو میں آپ کے لیے بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ اسلامک ٹرمینالوجی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابی ہے اس کا لفظی معنی تو ساتھی ہے، اور ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، ساتھی برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ علی الاصح۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو آپ پر ایمان لاتے ہوئے، مؤمنا بہ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہو سرکار سے ملاقات کرے صحابی نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتا ہو سرکار پر نہ لایا ہو ملاقات کرے صحابی نہیں ہوگا۔ مسلمان تو سب پر ایمان لاتے ہیں نا، شرط یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے۔ من لقی النبی، اور ملاقات سے مراد گپ شپ نہیں ہے،
اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے سرکار کے پاس وہ بیٹھا ہو، حال احوال کہا ہو، نہیں، میرے آقا ایک مجلس میں تشریف فرما ہو، وہ بندہ آئے اور دور کونے میں بیٹھ جائے، سرکار کی زیارت کرے، اگرچہ نابینا ہو زیارت نہ بھی کرے، سرکار کی مجلس میں بیٹھ جائے، وہ بھی صحابی ہوگا، اس کو یہ ملاقات کہا جائے گا۔ سرکار اونٹنی پر سوار ہوں، بندے پاس کھڑے ہوں نیچے دشت طیبہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے، دھجیاں جیبو گریباں کی اڑاتے جاتے، وہ آ کے ساتھ پاس کھڑا ہو جائے، اس کو بھی صحابی کہا جائے گا۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، اور پھر کیا، ومات علی الاسلام، حالت اسلام میں مرا بھی ہو، حالت اسلام میں ہی فوت ہوا ہو۔ اگر ایک بندہ بعد میں مرتد ہو گیا تو وہ تو صحابی نہیں ہوا نا۔ صحابی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی صحابہ نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، پاگل کے بچے جب مرتد ہو گیا تو کیسے رہا صحابی؟ صحابی کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان سے سرکار کی ملاقات کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اگلی بات یہ کہی گئی وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، اگرچہ درمیان میں مرتد بھی ہو جائے صحیح ترین روایت کے مطابق۔ اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فرض کریں ایک بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا، صحابی ہو گیا، اب بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، سرکار کے وصال کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ بھی صحابی علی الاصح۔ یا آپ دیکھیں کہ صحابی کی تعریف میں ایمان شرط ہے، تو منافق کیسے صحابی ہوگا جناب؟ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے مومنن بہی، ایمان لانے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ ہے ہی منافق تو وہ صحابی کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ دیکھیں امام بخاری نے اس کی تعریف کی، ما رآہ المسلمون من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المؤمنین فہو صحابی، کہ ایمان والوں میں سے جس بندے نے رسول کریم علیہ السلام کی صحبت اختیار کی یا سرکار کا دیدار کیا، وہ صحابی ہوگا۔ یعنی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، ایمان والا ہو، ایمان سلامت ہو، سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، نابینا ہو، زیارت نہ کر سکے، میرا رب اسے بھی صحابی کا شرف دیتا ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو بیٹھا رہے آ کے سرکار کے پاس، دیکھتا رہے سرکار کو، اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابیت کے لیے ایمان شرط ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ سامعین محترم، اب یہ ہے، اب دیکھیں اس پر میں ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ منافقوں کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی، دو رائے۔ کچھ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، اخلاص سے ایمان قبول کر لیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں، ان پر سختی کرو۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ کن سے کہا گیا؟ صحابہ سے۔ صحابہ کے دو گروہ ہو گیا، کس کے بارے میں؟ منافقوں کے بارے میں۔ تو بھائی اگر منافق بھی صحابہ میں شمار ہوتے تھے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ،
اس کا مطلب یہ ہے صحابی منافق نہیں تھے، جو منافق تھے وہ صحابی نہیں ہیں، جو منافق تھے وہ صحابی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا، دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق مقام نبوت کے بعد مقام صحابیت ہے، اور صحابی جو ہے نا، صحابی دنیا کے غوث کتب ابدال کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ جس بندے نے یہ کہہ دینا کہ جی صحابی تو ہے جی لیکن ایسے، لیکن کیا ہو گیا پھر؟ جب صحابی ہے تو دنیا کے غوث کتب ابدال اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ کہاں کی تمہاری کیا منافقت ہے کہ جو اسلوب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا وہ صحابی کے بارے میں کر دیتے ہو؟ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، دیکھیں یہ بھی ایک بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ صحابیت جو ہے نا، صحابیت وہ میرے رب کا کرم ہے۔ یوں کہیے، اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ شرف صحابیت ایک وہبی چیز تھی، اللہ نے جسے چاہا اسے صحابی بنا دیا، جسے چاہا اسے صحابی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے، کسی بندے نے کہا کاش میں بھی عہد نبوت میں ہوتا اور میں صحابی ہوتا۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کہہ، اگر تو عہد نبوت میں ہوتا تو کافر ہوتا، کیونکہ اللہ نے جنہیں صحابی بنانا تھا ازل سے اس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں صحبت کا جو فیض ہوتا ہے نا، وہ کسی دل والے سے پوچھو، صحبت کا فیض، یعنی کسی بھی آپ تحریک کو دیکھ لیں، اس تحریک کا جو بانی ہوتا ہے نا، جو لوگ ان کے پاس بیٹھتے رہتے تھے، بعد والے ان کی نظروں میں جچتے نہیں ہیں۔ ہر تحریک میں یہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو مولا روم نے کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ والوں کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے یہاں سینکڑوں سالوں کی عبادتیں نہیں پہنچاتی۔ یہ صحبت کا فیض ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو لوگوں کے پاس روکیے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ صحبت کا فیض ہے۔ اور جس بندے نے، اللہ نے اس کو موقع دیا کسی بڑے بندے کی صحبت میں بیٹھنے کا، اس کا اسلوب، زندگی کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھا ہے، یہ کسی بڑے بندے کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ صحابہ وہ تھے جنہیں اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف بخشا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ نے صحابیت کے شرف کا سبب
سرکار کی معیت کو قرار دیا ہے، سرکار کی معیت کو قرار دیا ہے، صحابہ کی عبادات کو نہیں دیا، صحابہ کی قربانیوں کو نہیں دیا۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو میرے نبی کے دامن میں چلے گئے، ان کی یہ شان بن گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہو گئے، آپس میں نرم دل ہو گئے، اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور رکوع و سجود میں ان کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب کس کو قرار دیا؟ معیت رسول کو۔ بھائی جب بھی کسی کو شرف معیت پانے والا مان لیا جائے، پھر اس کے سارے کمالات مان لینے چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی میں مسلمان تو ہوں الحمدللہ لیکن اللہ کو نہیں مانتا، جیسے روس کے مسلمان کہتے تھے نا، ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب مسلمان ہو تو پھر اللہ کو مانے بغیر مسلمان کیسے ہو گئے؟ بھائی اگر سرکار کا صحابی ہے تو پھر اس کے بغیر، ان شرفوں کے بغیر وہ کس طریقے سے صحابی ہو سکتا ہے؟ جبکہ صحابیت کا شرف نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں دو باتوں کی طرف۔ ایک تو یہی بات جس کو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی اصحابی اسرا عشرہ منافقن، اس کا معنی صحابی نہیں ہے یہاں پر، اسی سے تو شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ اپنے لفظی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب سرکار غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو 12 لوگوں نے یہ سازش کی، وہ منافق تھے، کہ ہم کس طریقے سے سرکار کو شہید کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان ساتھیوں میں 12 بندے منافق ہیں، میرے ساتھ جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں اس وقت، ان میں 12 بندے منافق ہیں۔ اس کا معنی اصطلاحی صحابی نہیں تھا، اس پر دلیل اگلا جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، اور وہ کافروں سے بھی برا ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، کیونکہ ایک کافر ہے نا، کھل کے کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اسلام کو، برا تو ہے لیکن اخلاقی قدریں تو جانتا ہے نا، بات تو کھل کے کہتا ہے نا۔ منافق جو ہے وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتا، اپنا بن کے رہنا بھی چاہتا ہے لیکن اندر سے ہے بھی منکر۔ تو یہ جو ہے یہ نہ ایمان اس نے قبول کیا نہ اخلاقی قدروں کو پہچانا منافق نے۔ وہ کیا ہے کہ دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی، دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی، مجھ کو ایسے دشمنوں کی دشمنی اچھی لگی۔ تو یار دشمنی کرتا ہے کھل کے تو کرتا ہے نا۔ اب منافقوں کا المیہ کیا ہے کہ نہ اخلاقیات کو جانتے ہیں نہ ایمانیات کو جانتے ہیں۔ اعتقادی منافق کافروں سے بھی برا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جو سرکار نے فرمایا جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ پورا منافق ہے۔ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، کس سے جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، ایک اور روایت میں اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ عملی منافق کافر نہیں ہوتا، عملی منافق کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اور فاسق یا گناہگار ابدی طور پر دوزخ میں نہیں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔
تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافروں سے بھی برے تھے، منافق تھے نا، کافروں سے بھی برے تھے۔ تو میرے بھائی اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد مطلق صحابہ لیے جائیں تو سرکار تو یہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بعدی غرضا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو میرے صحابہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ مطلب کیا ہو گیا کہ صحابہ کی محبت سرکار کی محبت کا اظہار ہے، اور صحابہ کا بغض سرکار کے بغض کا اظہار ہے۔ تو بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ جو اصطلاحی صحابہ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، تو یہاں پر فی اصحابی اثنا عشرہ منافق میں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ میرے ساتھ جو اس وقت لوگ آ رہے ہیں ان میں 12 لوگ منافق ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں بھی منافق ہیں، یہ کیا بات ہے؟ صحابہ کے لیے تو ایمان شرط ہے، اور صحابہ کے لیے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بعد والوں میں سے کوئی بندہ ہو پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی 2 سیر جو اللہ کی راہ میں دے تو جو اجر میرے صحابی کو ملے گا وہ بعد والوں کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں چیز کی قلت یا کثرت نہیں دیکھی جاتی، میرا رب تو اخلاص کو دیکھتا ہے، اور نظر نبوت کے صدقے میں صحابہ کا اخلاص اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہاں بعد والوں کا اور پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچتا، وہاں سرکار کے صحابی کے 2 سیر جو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کا فیض ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ دینا کہ صحابہ میں منافق ہیں یہ یا جہالت ہے یا اندر کا بغض ہے۔ یہاں اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی ایمان کوئی باعث شرف چیز نہیں ہے، کیوں بھئی؟ وہ کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون بالجبت والطاغوت، لفظی معنی کر رہا ہوں جی، اور وہ ایمان لاتے ہیں شیطان پر اور سرکش پر۔ وہ کہے جی ایمان تو اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، ایمان تو شیطان پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مطلق ایمان کوئی باعث شرف چیز نہیں ہے۔ اسے کہا جائے گا نہیں تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت میں ایمان کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، ایمان کا لفظ لغوی معنی میں ہے، اور ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تسلیم کر لینا۔ کسی نے شیطان کو مان لیا لغوی طور پر، وہ شیطان پہ ایمان لے آیا لغوی طور پر، کسی نے اللہ کو مانا لغوی طور پر، وہ اللہ پر ایمان لے آیا، لغوی معنی ہے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس پر پختہ یقین کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ایمان فی نفس ہی باعث شرف چیز نہیں ہے، ایمان تو شیطان پہ بھی ہوتا ہے اللہ پہ بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے بات کو۔ ایمان صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے نا یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس سے مراد لغوی معنی میں ہے کہ وہ شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح صحابیت ہے، یہ لفظ بھی
کبھی لغوی معنی میں آتا ہے، کبھی اصطلاحی معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ لغوی معنی میں ہے، ساتھیوں کے معنی میں ہے۔ اور سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ مجھ پہ پیش کیے جائیں گے اور انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، تو سرکار فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ اس سے مراد بھی صحابی نہیں ہے، اس سے مراد بھی ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے جو منافق تھے، وہ اس سے مراد تھے۔ ورنہ پھر دیکھیں میرے بھائی، اب دیکھیں ایک بندہ اپنی زندگی کے 23 سال لگا کے ایک جماعت تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یوں ہی سرکار کا وصال ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں اور کچھ دین سے پھرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اس بندے سے بڑا ناکام بندہ کوئی ہے جو 23 سال محنت کرتا رہا اور نتیجہ زیرو نکلا؟ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا۔ صحابہ کی دشمنی میں کہاں کہاں تک یہ باتیں چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی، صحابیت کا شرف نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، اور لاکھوں سالوں کی عبادتیں وہاں نہیں پہنچاتی، یہاں میرے نبی کی صحبت کا فیض پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، ایک اور صاحب ہیں کالی پگڑی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کے 3 گروہ ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی یا تو کھل کے کہو نا ہم رافضی ہیں، بات ختم ہوئی۔ کھل کے کہو نا ہم رافضی ہیں، بات ختم ہوئی۔ تم کہتے بھی ہو کہ ہم سنی ہیں، پھر باتیں رافضیوں والی کرتے ہو، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ کھل کے بات کرو نا۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ کے 3 گروہ ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السابقون الاولون، ان کی پیروی کرنے والے، اور آگے جا کے فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور تیسرا گروہ وہ ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یعذبہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ میں بھی تیسرا گروہ جو ہے نا ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ میرے بھائی بات اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم او یتوب علیہم، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ ان 3 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ حضرت کعب بن مالک وہ بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں۔ یہ آیت ان کے بارے میں ہے اور اس وقت تک ہے جب تک وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ وآخرون مرجون، اس کا مصداق وہ 3 صحابی ہیں جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہہ دینا کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ منافقت ہے، یہ رفض ہے۔ اور پھر وہ جو 3 صحابہ تھے ان کی توبہ میرے رب نے قبول فرمائی۔ صحابہ ان کو دوڑے تھے مبارکباد دینے کے لیے، تو یہاں اس سے مراد یہ چیز نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی۔ چلو روایات جو ہے نا، روایات وہ تو آپ ہماری نہ مانیں ہم آپ کی نہ مانیں، ذرا قرآن کی طرف آ جائیں۔ جس کو صحابی مانا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ سورہ الحدید کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہجرت کے بعد قربانیاں دینے والے ان کے ہم پلہ نہیں ہیں۔
پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے غلاموں کا مقام تو الگ الگ ہے، لیکن میں نے جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے، میں نے جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کیا الحسنہ سے مراد جنت کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم، کہ جن لوگوں کے لیے الحسنہ ثابت ہو جائے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن لوگوں کے لیے الحسنہ ثابت ہو جائے۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى الحدید میں، اور یہ جو 17ویں پارے کی آیت ہے حج سے پچھلی صورت، سورہ حج سے پچھلی صورت کون سی ہے؟ الانبیاء، سورہ الانبیاء، جزاک اللہ، یہ الانبیاء کی آیت ہے۔ الحدید میں فرمایا اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا، سب صحابہ سے، اور یہاں فرمایا حسنہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے الحسنہ ثابت ہو جائے اللہ فرماتا ہے وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ دوزخ کی چاپ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ وہاں رہیں گے یہاں ان کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور دل کی ہر خواہش جنت میں پوری ہوتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی۔ بہشت است کے آزار نباشت، بہشت وہ ہے یہاں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، صحابہ جس کو کہا گیا ان کے جنتی ہونے کا اعلان تو میرے رب نے فرمایا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی چاپ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ سدا جنت میں رہیں گے جو میرے پاک نبی کے قدموں میں چلا گیا۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ تو بڑا بدقسمت ہے۔ میں نے نیچے لکھا کہ ابو بکر صدیق صحابی ہیں یا نہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دیکھیے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا دیکھیں اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ جب سرکار نے وصال فرمایا آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کے ران مبارک پر تھا۔ سیدہ عائشہ مسواک چباتی تھی اور سرکار فرماتے تھے، قرب ہے نا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دم تک سرکار کے ساتھ رہے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی کافروں سے جہاد کیجیے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجیے۔ کوئی بندہ ثابت کرے گا کہ سرکار نے کبھی ابو بکر صدیق کے خلاف جہاد کیا ہو، کبھی عمر فاروق کے خلاف جہاد کیا ہو، کبھی حضرت عثمان کے خلاف جہاد کیا ہو، کبھی سیدہ فاطمہ کے، سیدہ عائشہ کے خلاف جہاد کیا ہو؟ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سرکار نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تھا؟ صحابہ کی دشمنی میں کہاں کہاں جاؤ گے؟ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستہ کا گلستہ رکھ دیا۔ تم سرکار کی تعلیمات کی تاثیر کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے نبی جہاد کیجئے منافقوں کے خلاف، تو جن کے ران مبارک پہ سرکار نے وصال کے وقت اپنا سر رکھا تھا نا، گویا میرے نبی نے اعلان کر دیا تھا یہ مومن ہے۔
یہ ایمان والے ہیں، ورنہ میں ان کے خلاف جہاد کرتا۔ سامعین محترم، بہت سی باتیں انشاءاللہ میں اگلی جس میں عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابیت کا شرف شرف نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، اور ماں بعد بندہ سینکڑوں، میں فردی بات کر رہا ہوں، لاکھوں سال بھی عبادت کرے، اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے صرف سرکار کی زیارت کی اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ ایک بندہ اس نے سرکار کی زیارت کی، اسی وقت فوت ہو گیا، ایسا ہوا بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے کہ اسی وقت وہ شہید ہو گئے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بعد والا بندہ لاکھوں سال بھی عبادت کر لے، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے چہرہ مصطفیٰ کو تکنے کی عبادت کی ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ پر اگر تان کیا جائے گا تو دین کا واسطہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن ابو بکر و عمر نے جمع کیا تھا، میرا قرآن پہ ایمان نہیں رہے گا اگر میں ابو بکر کے ایمان میں شک کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کچھ مزید گزارشات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔